باقر آپ کا یہ اعتراض کہ اگر وہ غلط ہیں، بد عقیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، وہاں ان کی حکومت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حرمین شریفین پر قابض ہو وہ حق پر بھی ہو۔ حرمین شریفین پر قابض ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں کسی کا قبضہ کر لینا اللہ کے گھر پر، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو کیا مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں شیطان نہیں رہتا؟ شیطان کو حق پر سمجھو گے؟ بیت المقدس جو قبلہ اولا ہے ہمارا، کیا وہاں یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے؟ یہودیوں کو حق پر سمجھو گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا گھر صرف خانہ کعبہ تھوڑا ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کیا ہر مسجد میں حق والا امام ہے؟ خانہ کعبہ پر قابض ہونا حق ہونے پر یہ نشانی نہیں ہے کوئی۔ خانہ کعبہ پر تو کتنے لوگ، ابو جہل بھی قابض رہا ہے، اور کرامتیہ ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، انہوں نے تو حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے تھے وہ، تو کیا ان کو حق پر مانو گے؟ تو لہذا خانہ کعبہ پر قابض ہونا، وہاں کا امام بن جانا، یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسرائیل جس طرح اب سعودیہ میں قدم جما رہا ہے، کل کو اگر اسرائیل یہودی خانہ کعبہ پر اگر قبضہ کر لیں، جس طرح انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، تو کیا سمجھو گے، کیا کہو گے کہ اسرائیل حق پر ہے اور یہودی حق پر ہیں، ان کو حق پر مانو گے؟